اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کامنٹ اینڈ شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے پلوشا شین اور میں پڑھنے جا رہی ہوں آج کا ناول جس کا نام ہے ضبط غم، جسے لکھا ہے فضا عادل نے اور آپ آواز سن رہے ہیں پلوشا شین۔ جی تو میرا نام ہے پلوشا شین۔ اس کے 24 پارٹ پہلے اپلوڈ ہو چکے ہیں اور آئی ہوپ کہ آپ سب لوگوں کو یہ پارٹ بہت زیادہ پسند آئے ہوں گے۔ اس کے 25 پارٹ میں آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ تمہیں اینڈرسن بلا رہا ہے، شام کو کیلیفورنیا ونگ میں جانا ہے تمہیں، تم تیاری کر لو۔ وہ اس وقت اپنے کمرے میں لیٹی سگریٹ پھونک رہی تھی جب کولی نے بنا اجازت دروازہ کھول کر اسے حکم سنایا۔ مجھے اکیلے جانا ہے اور بھی کوئی ہوگا ساتھ؟ روز نے سگریٹ کا دھواں ہوا میں چھوڑتے ہوئے پوچھا۔ اکیلے ہی جانا ہے، وہ کہہ کر رکا نہیں، کمرے سے نکل گیا۔ کیا بات ہے روز، تم کافی دنوں سے بہت عجیب طرح سے بیہیو کر رہی ہو۔ یہ کمینہ کیوں بلا رہا ہے تمہیں کچھ اندازہ ہے؟ مینی نے ایک بھاری گالی اینڈرسن کو دیتے ہوئے کہا۔ مینی اور وہ مسلسل 6 سال سے ایک ساتھ تھیں۔ دونوں کو یہاں تک پہنچانے والا شخص ایک ہی تھا، البتہ کہانیاں ان دونوں کی ہی مختلف تھی۔ سمینا عرف مینی کا تعلق جنوبی پنجاب سے تھا۔ اس کی ماں پیدائش کے وقت انتقال کر چکی تھی۔ باپ نے دوسری شادی کر لی تھی۔ سوتیلی ماں کی ضرورت سے زیادہ ظلم ستم اور نفرت کا نشانہ بننے والی سمینا اپنے لیے محبت غیر محفوظ ہاتھوں میں تلاش کرنے لگی۔ اپنی سوتیلی ماں کی لگائی گئی چگلیوں پر جب اس کے باپ اس پر ہاتھ اٹھاتا تھا تو وہ چھت پر ایک کونے میں بیٹھی کر گھنٹوں تک روتی تھی۔ یہ تکلیف ناقابل برداشت ہوتی تھی۔ باپ کی بے رخی اسے ہر بار ایک نئی موت سے ملاتی تھی۔ ہمیشہ سے وہ وہاں سے فرار کے راستے تلاش کر رہی تھی۔ دل ہی دل میں وہاں سے بھاگنے کے منصوبے بناتی رہی تھی، مگر مشکل یہ تھی کہ وہ فرار ہو کر جاتی تو کہاں جاتی؟ اس دنیا میں کوئی بھی اس کا اپنا نہ تھا۔ باہر کی دنیا کیسی تھی اسے کچھ اندازہ نہ تھا، اس لیے ہمیشہ رو دھو کر مار کھا کر وہ اندر ہی اندر خون کی گھونٹ پی کر چپ ہو جایا کرتی تھی۔ ایسے ہی ایک روز ابا اسے مار کھانے کے بعد وہ چھت پر بیٹھی رو رہی تھی کہ برابر والے مکان کی چھت پر کھڑے وقار نے اسے پکارا۔ وقار احمد 3 بار پہلے بھی اسے یہاں بیٹھ کر روتا دیکھ چکا تھا۔ اس روز وقار نے اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ اسے اپنی روداد سنا کر اس کے کندھے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اتنا روئی کہ اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہونے لگا۔ وہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر کر اس کو چپ کراتا رہا۔ یہ وہ واحد شخص تھا جس نے اس کے آنسو پونجے تھے۔ وقار بھی اس سے محبت کرنے لگا تھا۔ وہ تھی ہی بہت پیاری کہ اس سے کوئی بھی محبت کر جاتا۔ وہ دونوں ہر روز چھت پر چھپ کر ملنے لگے۔ چڑھتی جوانی کے ساتھ ساتھ دن بدن محبت بھی پروان چڑھنے لگی۔ ایک روز وقار احمد نے اپنی ماں کو منا کر سمینا کے لیے رشتہ بھجوایا۔ رشتہ تو نہ ہو، لیکن اس روز اس کی ماں اور باپ دونوں نے مل کر اسے کوڑوں سے پیٹا۔ تو عشق لڑاتی ہے، اب تیرے پیچھے لڑکی ہمارے گھر تک آئیں گے۔ اسے مار مار کر انہوں نے کمرے کے کونے میں پھینک دیا۔ کئی دن تک وہ درد میں سینچی رہی۔ جب تھوڑی بہتر ہوئی تو ایک رات سب سے نظریں بچا کر وقار احمد کے ساتھ چھت کے راستے فرار ہوگی۔ وقار اسے لاہور لے گیا، مگر گاؤں کا سیدھا سادہ وقار احمد ایسے مکار ہاتھوں میں چڑھا کہ اسے کچھ سمجھ نہ آئی۔ ہوا کچھ یوں کہ ان دونوں نے لاہور پہنچ کر ایک ہوٹل میں قیام کیا۔ ہوٹل نچلے درجے کا تھا، ان حالات میں وہ دونوں یہی افورڈ کر سکتے تھے۔ ہوٹل کے مالک نے 2 سادہ رو لڑکی لڑکا دیکھے تو ان کو ہاتھوں ہاتھ اپنے جال میں ایسا پھنسایا کہ اس پر آنکھیں بند کر کے چند ہی گھنٹوں میں اعتبار کرنے لگے۔ مالک نے انہیں مفت میں کمرہ اور کھانا دے دیا۔ ان کے خوب خاطر تواضع کرنے لگے۔ سمینا کے چہرے سے نقاب ہٹتے ہی مالک رال ٹپکانے لگا، کیونکہ اس کے لیے وہ ہیر تھی۔ اس کی تو بیٹھے بٹھائے لاٹھی لگ گئی تھی۔ 2 دن بہت خوبصورت گزرے تھے۔
انہوں نے سب سے چھپ کر رہ کر فرار اختیار کرنے کے بعد ان 2 ہی دنوں میں یہاں اپنی نئی دنیا بنا لی تھی۔ ثمینہ بہت خوش تھی، زندگی پہلی بار اتنی حسین اور مہربان ہوئی تھی۔ اس نے کبھی خواب نہ دیکھا تھا۔ تیسری بار ثمینہ کی اچانک آنکھ کھلی تو وقار اس کے برابر میں نہ تھا۔ وہ اسے ہوٹل میں ڈھونڈنے لگی، مگر جب وہ اسے کہیں نہ ملا تو اس نے ہوٹل کے مالک سے پوچھا کہ وقار کہاں ہے، تو اس نے کہا وہ اسے چھوڑ کر جا چکا ہے۔ ثمینہ کا دل دماغ اس بات کو بالکل تسلیم نہ کر رہا تھا۔ وہ چیخنے چلانے لگی، شور مچانے لگی کہ وہ ایسے کیسے اسے چھوڑ کر جا سکتا ہے۔ اس کا تو وقار کے علاوہ اس بھری دنیا میں اور کوئی بھی نہیں ہے۔ یوں ہی چیختے ہوئے وہ بے ہوش ہو گئی۔ جب وہ ہوش میں آئی تو وہ پاکستان میں نہ تھی۔ جہاں وہ تھی وہاں سے واپسی کا ہر راستہ بند ہو چکا تھا۔ یہاں وہ ثمینہ سے مینی بن چکی تھی۔ ثمینہ اپنے گھر سے سوتیلی ماں کے شر سے بھاگی تھی، مگر پھر دنیا کے شر میں ایسی ڈوبی کہ نہ ختم ہونے والے کانٹے بھرا سفر اس کا مقدر بن گیا۔ وہ مسلسل چل رہی تھی، جل رہی تھی۔ اس کے احساسات، جذبات، محسوسات سب کے سب وقار احمد کے ساتھ پیچھے ہی پیچھے رہ گئے تھے۔ اب اس کے پاس صرف گوشت پوشت کا جسم بچا تھا جو اس کو بالکل بھی اپنا نہ تھا۔ یہ سارا مشکل وقت ان دونوں نے ایک ساتھ دیکھا تھا، ایک جیسی سختیاں جھیلی تھیں۔ شروع میں دونوں نے مل کر کوشش کی تھی کہ یہاں سے بھاگنے کی، مگر ہر بار پکڑے جانے کے بعد ملنے والی سزائیں ناقابل برداشت ہوتی تھیں۔ پاکستان سے پہلے ان کو بارڈر پر افغانستان بھیجا گیا، پھر سمندر کے راستے یہ امریکہ تک پہنچی تھی۔ ان کا پورا گروپ تھا جن میں 14 لڑکیاں تھیں۔ 14 میں سے یہ یہاں پہنچتے پہنچتے صرف 8 ہی بچی تھیں۔ باقی 6 کا تو پتہ نہیں وہ کس کے پاس تھی۔ البتہ روز اور مینی ایڈسن کی طویل میں تھی۔ ایڈسن ان کا باس تھا۔ وہ اس کے بتائے ہوئے اشاروں پر کام کرتی تھی۔ ایڈسن وہی تھا جس کے ہاتھ میں ان کٹ پتلیوں کی ڈوری تھی۔ بظاہر ایڈسن کے چھوٹے موٹے بار اور ریسٹورنٹ تھے، مگر اس کا اصل کاروبار سمگلنگ اور لڑکیوں کا دھندا تھا۔ امریکہ جیسے ملک میں اس نے بہت چالاکی سے اپنے پیر گاڑ رکھے تھے۔ وہ سب کرتا تھا مگر کوئی بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا، کیونکہ کبھی بھی اس کے خلاف کسی کو کوئی ثبوت نہ مل پایا تھا۔ روز اور مینی اس سے سخت نفرت کرتی تھی، مگر نفرت کے باوجود وہ اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی تھی، ماں سوائے اس کے کہ وہ اس کی گندی گالیاں دے لیتی۔ اب بلاوا آیا تھا جسے سن کر روز کو انتہائی غصہ آیا، مگر وہ خاموش رہی۔ ہمیشہ کی طرح مینی اور روز کا ایکشن بہت سخت ہوا کرتا تھا۔ وہ کولی سے کچھ بھی نہ کہہ پاتی تھی، مگر اس کے چلے جانے کے بعد وہ دل کھول کر ایک سے بڑھ کر ایک گندی گالی ایڈسن کو دے کر وہ اپنے دل کی بھڑاس نکال لیا کرتی تھی۔ آج مینی کو حیرت ہوئی تھی کہ روز نے کوئی بھی گالی نہ دی تھی، بلکہ چپ چاپ سگریٹ پھونک رہی تھی۔ گزشتہ کئی دنوں سے روز بہت بدل چکی تھی، اور آج اس کی اس خاموشی پر مینی نے اس سے آخر پوچھ لیا کیا وجہ ہے۔ تمہیں پتہ ہے مینی، اس گندے دلدل میں دھنس جانے کے بعد جب زندگی مجھے سر تا پاؤں غلیظ کر چکی ہے، تب کنارے پر مجھے مسیحا نظر آیا ہے۔ میں بہت خوش تھی کہ کوئی امید نظر آئی۔ تمہیں یاد ہے ہم دونوں نے خودکشی کی پلاننگ کی تھی۔ عین وقت پر میں نے ہی منع کر دیا تھا کہ ایسے جان نہیں دوں گی۔ تم نے وجہ پوچھی تھی تو تب میں نے کہا تھا کہ بس ایک بار بابا جانی سے ہاتھ جوڑ کر اپنی غلطی اور نافرمانی کی معافی مانگنا چاہتی ہوں، ورنہ عمر بھر سزا کاٹوں گی مگر موت کو گلے نہیں لگاؤں گی۔ مجھے کوئی امید نہیں تھی کہ کبھی میرے بابا جانی سے سامنا ہوگا، مگر میرے دل میں سب کچھ مر جانے کے باوجود بھی یہ آخری خواہش بچی تھی۔ ہاں یاد ہے مجھے، اور پھر ہم دونوں نے ہی یہ سوچ کر خودکشی کا خیال ترک کر دیا تھا کہ زندگی کے اس لمبے سفر میں ہو سکتا ہے کبھی ان سے سامنا ہو ہی جائے، مگر کبھی نہیں ہوگا روز۔ ہم وہاں ہیں جہاں دور دور تک صرف غلاظت ہی غلاظت ہے۔ ہمارے ماں باپ بھول کر بھی نہیں آئیں گے بھی تو ہمیں پہچانیں گے ہی نہیں۔
وہ کہتے ہوئے رکی، پھر اچانک خیال آتے ہی دوبارہ بولی، تم کس امید کی بات کر رہی ہو؟ میں اس امید کی بات کر رہی ہوں جس نے مجھے اس غلاظت بھری دلدل میں دیکھنے کے بعد پہچان بھی لیا تھا، مگر اب پہچاننے سے انکاری ہے۔ کون؟ کیا مطلب کون تھا؟ کیا تمہارے بابا؟ نہیں، بابا ہوتے تو مجھے نکالتے یہاں سے۔ میرے بابا نے اس گندی دنیا سے ہمیں بچانے کے لیے تو مجھے کمرے میں بند کیا تھا۔ اب اگر وہ یہاں دیکھ لیتے تو ضرور میرا ہاتھ تھام کر مجھے باہر نکالنے کی کوشش کرتے۔ اس کے چہرے پر حسرت اور آنکھوں میں افسوس تھا۔ پھر کون تھا؟ چھوڑو، بس امید تھی ایک، اب وہ بھی ختم۔ میں کبھی بھی معافی نہیں مانگ سکتی بابا سے، کبھی بھی نہیں۔ وہ کہتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں بہت بری ہوں، اللہ میاں نے میرے لیے معافی لکھی ہی نہیں۔ وہ بلک رہی تھی، لفظ اللہ بہت سالوں بعد اس کی زبان پر آیا تھا۔ مینی نے اسے سینے سے لگا کر چپ کروانا چاہا، مگر ہچکیاں اس کی بند چکی تھیں۔ وہ اس سے ملنے سے انکار کرایا تھا، مگر دل کا حال ایسا ہو گیا تھا جیسے منو بوجھ تلے دبا ہو۔ اس کا کسی کام میں جی نہیں لگ رہا تھا۔ آج دوسرا دن تھا، وہ یونیورسٹی بھی نہ گیا تھا۔ ارسلان پوچھتا تو وہ طبیعت کی ناسازی کا بہانہ بنا لیتا تھا۔ اس سے روز کو انکار کر کے بہت دکھ ہوا تھا، مگر اسے یہی بہتر لگا تھا۔ وہ اس کے سامنے تو آ گئی تھی، وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ ارسلان کے سامنے آئے، اس لیے اس نے اسے آئندہ اپنے سامنے آنے سے اور بات کرنے سے منع کر دیا تھا، مگر اس کی آنکھوں کی نمی اس کو بے چین کر رہی تھی۔ مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہے، مجھے ایک بات سن لینا چاہیے۔ اسے بس اس بات کا پچھتاوا تھا۔ بہت سوچ بچار کے بعد بالآخر اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اسے آخری بار ملے گا۔ اس کی بات سن کر اس کے بعد فیصلہ کرے گا کہ اسے آگے کیا کرنا چاہیے۔ ایڈیسن کے پیغام پر وہ کیلیفورنیا ونگ میں پہنچ چکی تھی۔ ایڈیسن کے منتخب کردہ کمرے میں وہ آج بھی گمسم کھڑی تھی۔ کولی 2 گھنٹے پہلے اسے چھوڑ کر گیا تھا۔ 2 گھنٹے گزر چکے تھے۔ ایڈیسن نے پہنچایا تھا۔ بالآخر کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک بھاری جسامت کا اونچا لمبا سیاہ وجود دروازے سے برآمد ہوا۔ اس کو دیکھتے ہی اس نے اپنے سفید دانت نکالے۔ وہ پہلے ہی جنگلی ریچھ جیسا تھا، مگر جب وہ ہنستا تھا تو موٹے کالے ہونٹوں کے اندر سے برآمد ہونے والے دانت اس کی شکل کو مزید بھیانک بناتے تھے۔ روز کی اس بارے میں ذاتی رائے تھی کہ اگر کوئی بدصورت دیو کو دیکھنے کا خواہش مند ہو تو وہ ایڈرسن کو ہنستے ہوئے دیکھ لے۔ بیٹھو، اس نے اندر آتے ہی روز کو بیٹھنے کا حکم دیا۔ کیوں بلایا ہے مجھے؟ روز نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے مختصر پوچھا۔ تمہیں اندازہ ہونا چاہیے تھا کہ میں نے کیوں بلایا ہے تمہیں۔ بہرحال میں بات گول مول کرنے کا عادی نہیں ہوں، مختصر پوچھ رہا ہوں، امید ہے تم بھی آرام سے مختصر بتاؤ گی۔ وہ کچھ لمحے رکا۔ روز نے اس کی بات پر کوئی تاثر نہ دیا۔ وہ چپ چاپ کارپیٹ کو گھو رہی تھی۔ اس روز ریسٹورانٹ میں تم کس کے ساتھ بات کر رہی تھی؟ اس کے چہرے کو پڑھتے ہوئے بول پڑا۔ دوست ہے میرا، اس نے ہنوز کارپیٹ کو دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ دوست ہے تمہارا؟ اور کب ہوئی یہ دوستی؟ اس کے لہجے میں طنز تھا۔ کیا مطلب کب ہوئی دوستی؟ میرے یہاں بے شمار دوست ہیں، میں کسی سے بھی بات کر سکتی ہوں، کسی بھی وقت دوستی کر سکتی ہوں، کیا اس پر بھی پابندی ہے؟ وہ ہر قسم کے تاثر سے عاری صورت لیے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی۔ اچھا، تو اس رات ہوٹل میں جب تمہارا وہ دوست تم سے ملنے آیا تھا تو تم وہاں سے بھاگی کیوں تھی؟ اس نے لفظ دوست پر زور دیتے ہوئے کہا۔ روز جانتی تھی کہ اس کے پاس ایک ایک لمحے کی خبر ہوتی ہے، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اب وہ اس سے حساب بھی مانگے گا۔ پاکستانی ہے وہ، میں اسے دیکھ کر ڈر گئی تھی کہ پاکستانی بھی یہ سب کر سکتے ہیں، اس لیے بھاگ گئی تھی۔ یہ غیر مناسب اور بالکل ہی غلط جواب ہے، جس کو دے لینے کے بعد بھی اسے افسوس ہوا، مگر وہ کہہ چکی تھی اور اندر ہی اندر کافی حد تک گھبرا بھی چکی تھی۔ ہاں،
نائس جوک. مطلب تمہارے خیال میں پاکستانی کے سروں پر سینگ ہوتے ہیں. وہ انسان نہیں ہوتے یا پھر دودھ سے دھلے ہوتے ہیں. ہاں بس میں ایسا ہی کچھ سمجھتی تھی، مگر مجھے بعد میں لگا میں نے بے وقوفی کی ہے وہاں سے بھاگ کر. اس لیے وہ مجھے ریسٹورنٹ میں نظر آیا تو میں نے اسے دوبارہ ملنے کی پیشکش کر دی. پھر دوست تو نہ ہوا گاہک ہوا. وہ ہنستے ہوئے بولا، اچھا چلو مان لیتا ہوں تم سچ کہہ رہی ہو. اس نے ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر کہا، جانتی ہو نا ہوشیاری دکھاؤ گی تو اپنا نقصان کرو گی. وہ اسے دوبارہ بولا، جانتی ہوں. ہاں اب جب میں سب کچھ جان گیا ہوں تو نہیں چاہتا کہ تم میرے سامنے آؤ. روز کو شہزیب کا آخری جملہ یاد آیا. کیا سوچ رہی ہو تم؟ جو کہہ دیا ہے ذہن نشین کر لو. ایڈسن اس کے سر پر کھڑا اس پر غصے سے دھاڑا تھا. اس نے چونک کر اس کی جانب دیکھا. تم مجھے جان سے مار دو گے؟ مار دو، میں جینا بھی نہیں چاہتی، مگر مجھ پہ دھاڑنا اور مجھے دھمکیاں دینا بند کر دو. وہ اچانک اس کے سامنے اٹھ کھڑی ہوئی. تمہیں کون جینے کا کہہ رہا ہے؟ مجھے تمہیں مار کر کچھ حاصل نہیں ہوگا، البتہ تمہاری زندگی میرے لیے اہم ہے. پرسکون زندگی چاہتی ہو تو جیسا میں چاہتا ہوں ویسا کرتی جاؤ. اس نے روز کو بالوں سے پکڑ کر کہا. اس کے منہ سے ایک چیخ نکلی، تم مر جائے گی تو بھی میں تجھے مرنے نہیں دوں گا، اس لیے یہ خیال اپنے ذہن سے نکال لے. اس نے اسے زمین پر پھینکا. اس کے منہ سے ایک اور خوفناک چیخ نکلی. زمین پر پھینکتے ہی اس نے اسے ٹھوکر لگائی. پھر وہ چلا گیا. روز سسک کر رونے لگی. معلوم نہیں کہ فریاد دل کی تکلیف کے سبب تھی یا جسم کی. اب تک کے لیے اتنا ہی. ملتے ہیں نیکسٹ پارٹ میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پلیز لائک, سبسکرائب اینڈ شیئر our channel and press the bell icon for more videos.